17 رمضان المبارک یوم بدر ہے۔ اسی سلسلے میں نے آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ پاک کی مدد کیسے حاصل ہو۔ آج کی گفتگو کو عصر حاضر کے سینیریو کے اندر جو معاملہ آج کل پیش آ رہا ہے دیگر ملکوں کے ساتھ، اس ملکوں کا نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن اس سینیریو کو آپ سامنے رکھیے گا اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور قرآن پاک کا آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے سبق کو اپنے ذہن میں ضبط کر لیجیے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ذہنوں میں منتشر رستے اور پڑے ہوئے گنجروں کو ایک راہ ہموار اور صراط مستقیم مل جائے۔ اس لیے یہ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے کا تعلق رکھتا ہے۔ 17 رمضان الکریم یوم بدر ہے۔ اسی مناسبت سے 12 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ توجہ ہے، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ فی فئتین تقاطع، جب دو گروہ آپس میں جنگ کرے، جب دو گروہوں نے آپس میں جنگ کی تو اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، ان کا محور و مرکز رب کی رضا تھی۔ ان کا سمجھ لیجئے گا کہ وہ مال و دولت کے لیے نہیں، عزت و جاہ کے لیے نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، دوسرا کافر گروہ تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، ان کی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کو ہم نے دگنا کر دکھایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی کافر گروہ کی آنکھوں کے سامنے ہم نے مسلمانوں کو دگنا کر دکھایا۔ ابھی میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ساتھ تعین فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اللہ اپنی مدد کے ساتھ تعین فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور فرمایا کہ اس میں عقل مند والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ تھا اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کا لفظی ترجمہ۔ اب اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے، اس آیت مبارکہ کی شان نزول کی طرف ہم جائیں تفاسیر کی روشنی کے اندر، تو گویا کہ اللہ رب العزت غزوہ بدر کی کچھ احوال بیان فرما رہا کہ غزوہ بدر میں معاملہ کیا پیش آیا، کہ وہ ہوا کیسے اور کتنے گروہ تھے اور کیا وہاں پر سلسلہ ہوا۔ رب پاک فرماتا ہے وہاں پر میدان میں دو گروہ تھے، ایک مسلمانوں کا گروہ تھا، ایک کافروں کا گروہ تھا۔ اور جو اہل ایمان تھے وہ کوئی مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، عزت اور منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ خالق کائنات فرماتا ہے تقاتلوا فی سبیل اللہ، ان کا مقصد صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تھا، ان کا مقصد رب کی رضا حاصل کرنا تھا، اللہ رب العزت کی شان کو بلند کرنا تھا۔ اور دوسری طرف جو کفار تھے ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، رب کا نام مٹانا چاہتے تھے، وہ اللہ رب العزت کے نام لینے والوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ کی مدد تشریف لے آئی، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، رب کی مدد آئی۔ بظاہر وہ مسلمان جو کمزور نظر آ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرما کر ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائی۔ تو یہ اب اس غزوہ بدر کی اس واقعے سے آپ نے ذرا سبق لینا ہے کہ غزوہ بدر میں خصوصی مدد کیا آئی؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول فرمایا،
جبل ملائکہ وہاں پر آج بھی غزوہ بدر میں چلے جائیں جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا ہے اس جگہ کو جبل ملائکہ کہتے ہیں. وہاں پر ظاہری اثرات موجود ہیں. اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی آئی. دوسری مدد یہ ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے بارش کا نزول فرمایا. اب وہ بارش میں کیا ہوا کہ وہ زمین جہاں پر مسلمانوں کا گروہ تھا وہ پکی ہو گئی, کنویں پانی سے بھر گئے, پینے اور وضو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا اہتمام فرما دیا اور ان کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا. یہ مسلمانوں کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا. اور اہم بات جو رب پاک نے مسلمانوں پر عنایت فرمائی ہے وہ اس آیت مبارکہ کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین. کافر لوگ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھتے ہیں. ایک تعداد میں کم, مسلمانوں کی تعداد تھی 313, ان کی تعداد تھی 1000 کے لگ بھگ, اور وہ اسلحے سے لدے ہوئے, مال و دولت سے بھرے ہوئے اور اپنی قوت افرادی پر گھمنڈ کر رہے تھے, تکبر کا اظہار کر رہے تھے. ادھر مسلمان 313 تھے. حالات کیا تھے, ان کے معاملہ یوں حد تک پہنچ گیا تھا کہ 313 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی ایسی مدد و نصرت فرمائی. ان کے ساتھ رب پاک نے خاص ظاہر فرمایا کہ کیا عنایت کی. اللہ تعالیٰ نے کفار کی نظر میں ان 313 کو 2000 کے لگ بھگ کر کے دکھا دیا. اور کفار جب ان 313 کے لشکر کو دیکھتے تو ان کو زیادہ پاتے, 2000 نظر آتے. تو دیکھنے میں وہ 2000 تھے تو رب نے ان کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا. اب جب روب ان کے دلوں میں ڈال گیا نا, اب وہ جنگ کرنے میں ڈگمگانے لگے. افرادی قوت بھی تھی, گھوڑے بھی تھے, مال و متاع بھی تھا, لیکن پھر بھی حال یہ تھا کہ پریشان تھے. کیوں؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید فرما دیتا ہے جس کی چاہتا ہے. رب نے ان کی مدد فرمائی. اب وہاں پر 70 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے, 8 تلواریں تھی, کرنے جنگ آئے تھے. وہاں مد مقابل میں 1000 تلواریں ہیں, 1000 گھوڑے ہیں, ذرا پہنی بھی ہے, مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں ہیں, 2 گھوڑے ہیں, 70 اونٹ ہیں, باقی پیدل ہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو عروج عطا فرمانا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے دین اسلام کی حفاظت فرمانی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بلند فرمانا تھا. اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا واللہ یعید بنصرہ من یشاء. اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. اب یہاں پر آیت مبارکہ میں 2 سبق ظاہر ہوتے ہیں. ایک سبق کہ شروع میں فرمایا قد کان لکم آیۃ, تمہارے لیے اس میں نشانی ہے, مسلمانوں کے لیے اس میں نشانی ہے. عصر حاضر میں جو چل رہا ہے نا جنگ کا معاملہ, اسی سینیریو کو اپنے سامنے رکھیے گا, آپ کی گنجنوں کا حل مل جائے گا. آپ کے سمجھنے ذہنوں میں چلنے والے اشکالات کا صراط مستقیم ہے یہ آیت مبارکہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد کان لکم آیۃ, تمہارے لیے نشانی ہے. وہ نشانی کیا ہے کہ غزوہ بدر میں 2 لشکر آمنے سامنے تھے, اور 2 میں سے ایک مسلمانوں کا ہے, دوسرا کفار کا ہے. اب حال یہ ہے کہ پس منظر آپ کے سامنے ہے کہ یہودوں نے سارا اکٹھے ہو کر, توجہ کیجیے گا, یہودی اور نصارہ عیسائی اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. مسلمانوں کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہے ہیں, اپنی طاقت پر گھمنڈ کر رہے تھے. مد مقابل مسلمان تھے, تھوڑے تھے, مال متاع تھوڑا تھا. اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا لکم آیۃ, اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. وہ نشانی کیا تھی کہ مد مقابل میں تعداد زیادہ ہو, مال و متاع بھی ہو, ہر چیز ساز و سامان بھی ہو, تو لازمی نہیں ہے کہ وہ جناب کامیابی ہو جائے گا. نہ کامیابی کا پیمانہ اور کامیابی کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہی خاص ہے. رب کی مدد ہوگی تو کامیابی اور نصرت ملے گی. اگر اللہ کی مدد نہیں ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ کامیابی کامرانی نہیں ملنے والی.
چاہے بندے کے پاس بڑا ساز و سامان ہو، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہو، وہ ذلیل و خوار ہوگا، وہ ڈگمگا جائے گا، وہ سامنے کھڑے ہونے سے پریشان ہوگا۔ اور یہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر کیا کہ بظاہر مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ کفار غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی شان و شوکت کو کیسے دکھایا، اللہ اکبر، کہ وہاں پر رب نے اپنی مدد شامل حال فرمائی۔ تو مدد ہوگی نا، بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں تو معاملہ حل نہیں ہوتا، کوئی کام کرتے ہیں تو وہ جو سوا ہو جاتا ہے، سونے کو ہاتھ ڈالے تو مٹی ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہم اپنے اسباب درست نہیں تلاش کر رہے ہوگے، محنت کر رہے ہیں، محنت رب برائے گا نہیں جانے دیتا، لیکن محنت صحیح راستے پر کر رہے ہو تو فائدہ ہونا۔ حالات یہ ہے کہ پیسے اکٹھے کرنے کی عادت ایسی ہے کہ پیسے اکٹھے کرنے میں اگر حرام بھی آ رہا ہے تو آنے دیا جائے، سود کا لین دین بھی لینا پڑ رہا ہے تو آنے دیا جائے۔ اب کہیں اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی، پریشانیاں بڑی ہیں، تو حرام کام میں، نافرمانی کے کاموں میں اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ یہ یاد رکھیے گا۔ تو رب کی مدد حاصل کرنی ہے تو رب کی رضا والے کام کرنے پڑیں گے۔ وہاں پر صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے رب کے راستے کے اندر اپنا گھر بار مال و متاع سب چھوڑ چھاڑ کر نبی پاک کے قول پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے باہر نکل آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد حال شامل کر دی۔ اب ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ ہم بھی اپنے نافرمانیوں کا معاملات کو کلوز کریں، اور جب سب چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے دینا ہے، فی السماء رزقکم، تمہارے لیے رزق آسمانوں میں ہے، جو لکھ دیا وہی مل کر رہنا، تو پھر حرام طریقے سے اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جناب غیروں کی مثالیں دے کر اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب وہ تو اتنی ترقی کر گئے۔ اللہ نے تمہیں ترقی دی ہوئی ہے، کہ تمہارے لیے ترقی کم ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے، یہ ترقی کم ہے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، یہ سب سے بڑی ترقی ہے۔ اگر بندہ دنیا و مافیات کا سارا معلوم اٹھا رکھتا ہے، ایمان کی دولت نہیں رکھتا، خاک ہے، کسی کام کا نہیں، قبر میں جائے گا عذاب پائے گا، ایمان نہیں ہے نا۔ اللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ ترقی عطا فرمائی ہے کہ رب نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس اعتبار سے سپر پاور بنایا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ڈگمگانا نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ نہیں کرنا کہ جناب میں پریشان ہو گیا، مر گیا، لٹ گیا، نہ، اللہ نے اتنی بڑی دولت ایمان کی تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر دولت ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیں یہی چیز کو اگر ہمارے دل میں پکا ہو جائے نا، یقین ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ زبردست دیکھیے گا کہ رب کی مدد کیسی شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بعض تو کہتے ہیں مصیبت میں ہمیں بڑی مشکلات ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ تو جناب حالات ایسے بن جاتے ہیں نکلنا مشکل ہے، تو اس مشکل کا حل بھی رب نے قرآن میں دیا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کیا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ ان کے مسائل سے نکالنے کا حل عطا فرمائی دیتا ہے۔ پہلے بندہ رب سے ڈرے، یہ نہیں ہے کہ نافرمانیاں کرتے رہے اور نافرمانیاں کر کر کے پھر پریشان ہو جائے، اب کہے کہ جناب کو رستہ نکالنے کا کوئی سلسلہ بتائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی کیسے؟ سوال یہ ہے کہ مدد ملے گی کیسے؟ اللہ نے فرمایا نا کان لکم آیا، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، غزوہ بدر میں رب نے نشانی بیان کی ہے، تو سمجھداروں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ نے نشانی کیا عطا فرمائی؟ واللہ یؤیدہ بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے جس کے چاہتا ہے، اپنی مدد فرماتا ہے۔ اب مدد ملے گی کیسے؟ تو یہاں پر ہمیں مدد کے حوالے سے غور کرنا ہے کہ جب رب کی مدد آ جاتی ہے نا تو پھر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر اللہ کی مدد ختم ہو جائے تو پھر زمانہ تمہاری مدد کرے، زمانہ تمہارے طاقت بن جائے، لیکن پھر بھی تم غلبہ نہیں پا سکتے، ہار جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرق آتا ہے يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے گی فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، فرمایا اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی۔ اب پہلا بات کہ مدد ملتی کیسے؟
مدد ملنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، بندے کا ایمان پکا ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اب اعتقاد پکا ہو، یقین پکا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے راتوں رات اپنی قوم کو لے کر گئے، اب پیچھے فرعونی ہے، فرعون کا لشکر ہے، آگے دریائے نیل ہے، توجہ کیجیے گا، بظاہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اور فرعونی بھی پیچھے اتنے پیچھے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ بنی اسرائیل والوں کو لے جاتے، پکڑ لیتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو قرآن نے کوٹ کیے ہیں، اللہ فرماتا ہے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی راستہ دکھائے۔ اور پھر ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ دریا میں ایسا مارا، دریا میں ایسا مارا، وہی پانی دیوار بن گئی، 11 رستے بن گئے، وہی مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا، کافروں کے غرق ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ تو کیا تھا؟ یقین تھا، پکا یقین ہوگا نا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور دوسری بات، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو بڑی دعائیں مانگ لی ہیں، جناب کوئی نہیں سنتا، رب ہماری تو سنتا نہیں، پتہ نہیں کن کی سنتا ہے، اس طرح کے ناشکر الفاظ نہیں بولنے چاہیے، اس طرح کے بات لوگ بول جاتے ہیں، جناب اتنی پریشانیاں رب کو نظر نہیں آتی، نعوذ باللہ تعالی، یہ ناجائز کام کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل جائے گا۔ ہم رب سے دعا مانگتے رہیں، دعا عبادت ہے، اللہ کوئی حکمت عملی کی وجہ سے تاخیر فرما رہا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کا نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے، نصرت ملتی ہے رب کی، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رب نے ان کی منزل دکھا دی تھی کہ 11 ستارے، چاند و سورج حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا تھا، لیکن پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کنعان کا کنواں، وہ قید و بند کی صحبتیں، والد محترم اور بھائیوں کی جدائی، اپنوں سے دور، کئی سال مصر کے بازار میں بکنا، غلامی کی زندگی گزارنا، اور عرصہ دراز تک قید و بند کے اندر گزارنا، اتنا مشکلات کے ساتھ گزارتے گئے، پھر رب نے ایک دن ایسی نصرت عطا فرمائی کہ آپ ہی مصر کے بادشاہ بن گئے۔ صبر کیا، صبر کا رزلٹ دیکھیے کہ پورا مصر آپ کا غلام بن گیا۔ ہمیں بھی اللہ کی مدد مل سکتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، ہم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبر والوں کے ساتھ اولیاء کاملین کے راستے پر چلیں۔ اور پھر تیسری بات، صبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کی بھی مدد کریں، خیر خواہی کریں، اس سے بھی رب کی مدد ملتی ہے۔ ہم نے اگر اپنے لیے سوچا ہے نا تو دوسرے کے لیے بھی سوچیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے لیے تو اچھا سوچتے ہیں، اپنے لیے جب جائیں تو برانڈڈ، اپنے بچوں کے لیے لینا ہو تو پیسوں کی فکر نہیں، لیکن جب رب کی راہ میں دینا ہو تو مثال کے طور پر جب مسجد کے اندر بھی چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہو تو ہم دور سے ہی پیسوں میں گننا شروع کر دیتے ہیں، جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہے وہ مسجد میں دینا۔ بات تو کرتے ہیں ایسا، سب نہیں کرتے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دیا ہوتا ہے، وہ زیادہ دیتے ہیں، لیکن اس طرح کے حالات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جب اللہ کی راہ میں دینا تو خیر خواہی بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ فراخ دلی سے ہو، خوش دلی سے ہو۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا جو کماتے تھے اس میں سے اپنے لیے کچھ رکھ لیتے اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ بھائیوں نے کہا کہ بھائی کچھ کما کر رکھتے ہو تو کچھ اپنے لیے بچا کر بھی رکھ لیا کرو، کچھ بچا کر بھی رکھ لو نا، کوئی بچت کر لیا کرو۔ انہوں نے اپنا سلسلہ ہے وہی رکھا کہ جناب جو کماتے اس میں سے اپنے لیے کچھ رکھتے اور اس کے بعد رکھنے کے بعد باقی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو بھائی اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شکایت دے کر کہنے لگے کہ حضرت قیس جو سے ہے نا انہ یبذر مالہ، وہ بڑے فضول خرچ ہیں، جو مال آتا ہے کچھ اپنے لیے رکھتے باقی سارا خرچ کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیسے ادھر آؤ، کیا ماجرا ہے؟ تمہارے بھائی کہہ رہے بڑے فضول خرچ ہو،
کہا یا رسول اللہ فضول خرچ نہیں ہو، جو اپنی ضرورت کا ہوتا ہے پورا کر لیتا ہوں، باقی راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ حضرت قیس کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ مارا اور مارتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا انفق ينفق اللہ علیک، تو خرچ کر اللہ تجھے اور عطا فرمائے۔ انفق ينفق اللہ علیک، تو خرچ کر اللہ تجھے اور عطا فرمائے۔ انفق ينفق اللہ علیک، تو خرچ کر اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا۔ حضرت قیس کہتے ہیں میں یہ عمل جاری رکھے ہوئے تھا، ایک دن آیا کہ وہ میرے بھائی جو مالدار تھے میں ان میں سے سب سے زیادہ مالدار تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بس اوقات بندہ غریب ہوتا ہے اور سامنے والا امیر ہوتا ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے غریب کے پاس مال ایسا آتا ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، وہ امیر کے مقابلے میں زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے کہ جب رب کی مدد شامل حال ہو۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بس اوقات غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں عام سکولوں کے اندر، امیروں کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہائی سکولوں کے اندر، لیکن جب پوزیشن کام پر آنی ہوتی ہے غریبوں کے بچے پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ امیروں کے بچے بھی لیتے ہیں لیکن غریبوں کے بچوں کے ساتھ مدد شامل حال زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ امیروں کے ساتھ نہیں ہوتی، جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ بھی شامل حال ہوتی ہے، بس اپنا اپنا نظریہ کیسا ہو۔ اللہ کی مدد مل سکتی ہے جب ہمارا یقین کامل ہو، پختہ ایمان ہو، صبر کے ساتھ ہو اور خیر خائی کرنے کا جذبہ، تو اللہ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے۔ اور رب کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ آخری عشرے کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں نا تو حج کتنے میں ہوتا ہے؟ تقریباً کم از کم 12 سے 15 لاکھ روپے حج کرنے کے لیے۔ بندے کے پاس اتنا مال ہو پھر وہ حج کے لیے جائے، 12 سے 15 لاکھ روپے، اتنا پیسہ ہو تو پھر حج کرنا ہے۔ لیکن آپ کو میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب نبی پاک کی زبانی نہ سناؤں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پختہ ایمان کے ساتھ اور حسن ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحیح نصیب جہاں ہم نے اتنے دن دنیا کے لیے دیے ہیں تو 10 دن رب کے گھر میں بھی دے دیں، شب قدر تلاش کریں، اللہ کی رضا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ ہماری اس مسجد کے لیے بھی ہمیں 2-4 افراد کی ضرورت ہے جو اعتکاف کریں، کیونکہ جو محلے کی مسجد ہوتی ہے اس میں کسی ایک بندے کا اعتکاف کرنا سنت کے موقع دار التفایا، تاکہ باقی بھی بڑی شفا ہو جائے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی نہیں کرتا تو بھی باقی بھی پکڑے جائیں گے، گناہ گار ہو گئے۔ تو کوشش کریں کہ اس مسجد کے اندر بھی آپ کو